بے شک جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ تو آج میں اور آپ آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اور یوم حساب میں ہم سے جو سوال پوچھے جائیں گے وہ سوال بتا دیے۔ قبر میں جو سوال ہوں گے ان سوالوں کا بھی حضور نے بتا دیا کہ وہ 3 سوال ہوں گے۔ اتنا شفیق بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتا دیا کہ اب تیاری کرنا تمہارا کام ہے۔ اب یہاں حشر کے دن ہر بندے سے سوائے انبیاء علیہ السلام سے، یا وہ 70,000 لوگ جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا، باقی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ سوال کرے گا۔ سب سے پہلا سوال جو ان سے کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ عمر اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مہلت عطا کی ہے، اور ہمیں خیر اور شر سب بتائے ہوئے ہیں۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ ہماری طبع میں بھی رکھی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، کتب کے ذریعے، صحائف کے ذریعے، صالحین کے ذریعے یہ سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پہ چلو۔ دنیا کے اوپر تم کو اس نے فری ہینڈ دیا ہے، تم اگر بائیں راستے پہ چلنا چاہو تو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اس کی منشا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ سبیل یمین پہ، دائیں راستے پہ چلو، اور وہ جنت کی راہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اگر تم غلط راہوں پہ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ تو دنیا کے اوپر تمہیں تمہارا اختیار ہے، اور اختیار کی وجہ سے ہی سوال ہوگا۔ جس کا اختیار نہیں اس کو سوال نہیں ہوگا۔ جو شخص ذہنی طور پہ معذور ہے اس سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سوال تو عاقل سے ہوگا، تو اس لیے یہ اختیار ہے، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ خیر کیا ہے یا شر کیا ہے۔ اچھا، تو عمر کے بارے میں تم سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری ہے۔ عمر کے ایک ایک لمحے کا تم سے سوال کیا جائے گا، چاہے وہ بڑھاپا ہے، وہ عمر کے لمحے چاہے جوانی کے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جوانی کا الگ ذکر کیا گیا، جس طرح یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تمہاری عمر کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمائے ان شبابہ فیما ابلہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں بسر ہوئی۔ بعض نے یہاں ان جسدہ فیما ابلہ، ابن حبان نے اور امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ لفظ بیان کیے ہیں کہ جسم کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا، تمہارے کان کیا سنتے رہے، تمہاری زبان کیا بولتی رہی، تمہارے قدم اٹھ کے کن راہوں کا سفر کرتے رہے، تمہارے ایک ایک عضو بدن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو وہاں جسم کا لفظ ہے، اور اس حدیث کے اندر شباب کا، جوانی کا ذکر ہے، عمر کا ذکر بھی ہے اور جوانی کا ذکر بھی ہے۔ تو جب عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا تھا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں پوچھا گیا؟ تو کہا کہ جو جوانی ہے یہ عمر کا خلاصہ ہے، اور عمومی طور پہ گناہ کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی کو سنبھال لیا اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا، اور جو جوانی کو سنبھال نہ سکا تو اس کے پلے پھر باقی بچا ہی کیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جوانی کو سنبھال کے رکھنا، کہتے جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ شباب کے لمحے آوارگی کے لمحے ہوتے ہیں، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہو، اس کی محبت اس کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو، تو پھر جوانی میں توبہ کرنے والے اور جوانی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہونے والے اللہ کی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب،
اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی توبہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور بدکاریاں نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے۔ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کو ہی کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ کیا جرت ہے تیری، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ۔ بڑھاپا ہو جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تیری داڑھی تیرے بعد عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ کہا تیری 40 سال عمر بیت گئی لیکن بچپنے والی حالت تیری ابھی بھی نہیں گئی۔ ابھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نانا بن گیا پر دانا نہ بنا۔ تو بڑھاپا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ بدلتے نہیں ہیں، اور جنہوں نے بدلنا ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی صالحیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، اور جوانی میں تو جو نیک راہوں کا مسافر ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ نیک شخص جب، نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے، خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفریں آفریں کرنے لگتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ تو جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو کہا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری۔ دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے، مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھی، جوانی مستانی بھی کہلاتی تھی، میرے معاصر، میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھی۔ پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں، میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھے، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اٹھ تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہوئی۔ تو یہ شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال بندے سے جو پوچھا جائے گا، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے، کس طرح سے کمایا اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ بعض احادیث کے اندر 5 سوالوں کا ذکر ہے، تو اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مال کہاں سے کمایا یہ سوال پوچھا جائے گا، مال خرچ کیسے کیا یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن حدیث معاذ میں ان 2 چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، چونکہ مال کے متعلق سوال ہوگا تو مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ یعنی مال کا کمانا عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا، مصرف کیا تھے اس کے، فضول خرچی میں، اسراف میں تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے ضائع تو نہیں کر دی۔ تو آج یہ سوال، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ حلت اور حرمت اٹھ جائے گی، اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، مال کے لیے اس کی